جماعت اسلامی نے اس بار جو روڈ کے اوپر اپنے سپورٹرز کو انگیج کیا ہے وہ عوامی مطالبات کو لے کے کیا ہے، جس میں آپ نے جو 10 مطالبات رکھے ہیں، کہاں تک معاملات پہنچے ہیں جی اس دھرنے کو لے کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ 10 نکات آپ نے کہے ہیں جو ہم نے تحریری طور پر مذاکراتی کمیٹی میں کیے ہیں، وہ 7 نکات ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مذاکرات کے تو 2 راؤنڈ ہو گئے ہیں، لیکن چیزوں کو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے۔ اب ہیلے بہانے سے حکومت پیش رفت بھی کر رہی ہے، آج خود اعلانات بھی کر رہی ہے، لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جو مذاکرات میں بیٹھ کے چیزیں طے پائیں اور دھرنے کے جو مطالبات ہیں اس کے مطابق اسی بنیاد پر ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے ہم تو کوئی کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں آئے، یہ عوامی ایجنڈا ہے، عوامی دھرنا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے، پیٹرول کی قیمت ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ایک جان لیوا بن رہا ہے۔ پھر جو اشرافیہ اور انتظامی اخراجات ہیں، یاشیاں ہیں، اب عوام اس کے خلاف نفرت سے بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح صنعت ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹ ہے، زراعت ہے، اس پہ بھی جو ناروا ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے یہ پورا پہیہ جام ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بن گیا ہے کہ جو IPPs کا ہے، اور اس کے بارے میں اب ایک ٹاسک فورس تو بنا دی گئی ہے، یہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ بات ہی نہیں ہو سکتی، اب یہ بات چیت آگے بڑھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ بھی پورا ملک جو ہے کہ وہ احتجاج، لانگ مارچ اور دھرنوں کے دانے پہ کھڑا ہے، لیکن عوام کو جو سیاسی مسائل ہیں، آئینی یا پارلیمانی کشمکش ہے، اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اس دھرنے کے ساتھ عام آدمی کی جو دلچسپی وابستہ ہوئی ہے وہ ان کے ذاتی مسائل ہیں۔ وہ خواتین ہیں، طلباء ہیں، نوجوان ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، سب کے لیے پوری زندگی ایک مشکل ترین چیزیں بنا دی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت عوام کو معاشی مسائل پہ، اقتصادی مسائل پہ ریلیف دیتی ہے، جس میں ایک گھر تک یہ بات ریلیف کی صورت میں پہنچتی ہے، اس کا بھلا اور فائدہ جو ہے حکومت کو ہی ہوگا، اور ہم پھر سیاسی استحکام کی طرف بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور سیاسی محاذ پر قومی ڈائلاگ کے لیے بھی اور قومی ترجیحات پر، قومی اتفاق پر اکٹھا کرنے کی بھی ایک جدوجہد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ ہوگا، عوام اور حکومت کے درمیان نفرتیں بڑھتی رہیں گی، تو ملک غیر مستحکم ہوگا۔ اس لیے جو اقتصادی اور معاشی مسائل ہیں، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک ایشو پڑا ہوا، حکومت نے وہاں ضد پر ہٹ درمی کی، عدالت نے بھی اقدامات انٹرم ریلیف دیا، لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کوئی وہاں سمجھ رہے تھے کہ وہ انتخاب جیت کر اب عوام کے مالک بن بیٹھے ہیں، لیکن جب عوام سڑکوں پر نکل آئے اور وہ لاوا پٹ گیا تو آپ نے دیکھا کہ اسی شیخ مجیب کے خاندان کے ساتھ دوسری مرتبہ لوگوں نے کیا حشر کیا۔ اس لیے ارد گرد کے حالات کو بھی، ملک کے حالات کو بھی حکمرانوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مذاکرات کے، ڈائلاگ کے دروازے نہ سیاست میں بند ہونے چاہیے، نہ عوامی مسائل پر بند ہونے چاہیے، اور ڈائلاگ کا راستہ ہی ملک کے لیے ایک خیر کا راستہ ہو۔ بالکل، آپ نے ڈائلاگ کے راستے کے حوالے سے بات کی ہے لیاقت صاحب، جس سے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب اپنے مطالبات جو 7 تحریری طور پہ آپ نے مطالبات دیے ہیں جو عوامی نقطہ نظر سے امپورٹنٹ ہیں آپ کے مطابق، آپ کے مطابق جی حکومت کی جانب سے کچھ فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے اور معاملات آگے بڑھے ہیں، لیکن کل حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ IPP سے جو معاہدہ کرنے والوں کے اثاثے جو ہیں ان کو فریز کیا جائے، منجمد کیا جائے۔ یہ IPPs کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پر جب پہلے بھی آواز اٹھتی ہے مختلف حلقوں کی جانب سے تو اس پہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ آپ لوگ کتنے ہوپفل ہیں کہ یہ جو آپ کے مذاکرات حکومت سے ہوئے ہیں، یہ دوسرا راؤنڈ جو ہوا ہے، اس کے بعد IPPs کے معاملے کو سیریس لیا جائے گا؟ کیونکہ سب کے سٹیکس تو اس میں انوالو ہیں کہیں نہ کہیں۔ حکومت نے از خود ایک رابطہ کیا تھا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ جی،
محسن نقوی صاحب کا فون آیا، تارڑ صاحب کا فون آیا اور باقی لوگوں کا، اور میں نے کہا کہ بھی اگر آپ اس میں سنجیدہ ہیں تو ادھر دھرنے کے سٹیج پر آ جائیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملیں۔ تو تشریف لے آئے، ہم نے ان کا احترام کیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مذاکرات کے لیے میری سرکاری میں ایک کمیٹی بنا دی جی۔ پھر ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا، اس میں ہم نے جتنے بھی اپنا چارٹر تھا، ڈیمانڈ تھا، اس کو پورے طریقے سے فریم کیا، متعین کیا، اس کے لیے دلائل دی۔ انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا کہ بھی یہ تو ایسے مسائل ہیں جس کا حل ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایک اپنی ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکنیکل کمیٹی نوٹیفائی کر دی ہے، تو آپ کو بھی ٹیکنیکل لوگ ان کے ساتھ بیٹھے۔ ہم نے کہا یہ کمیٹی نہ کہتے ہیں، جب آپ کی ایک کمیٹی ہے، ہماری کمیٹی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے بھی ٹیکنیکل افراد ہوں، ہمارے بھی ہوں، اب اس پہ بات کر لیں۔ اس پر جب ہماری تفصیلی بات ہوئی، اس پہ بالآخر اتفاق ہوا کہ ان مسائل کا حل موجود ہے۔ فسکل پوزیشن خراب ضرور ہے، لیکن اس میں ریلیف کا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو اب وزیر اعظم اور حکومت کی سطح کا ہے۔ جہاں تک آئی پی پیز کا معاملہ ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سا ایسا خفیہ اور ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اب تو چیزیں یہاں ہو گئی کہ 52% ملکیت حکومت کی اپنی ہے، اور 23% جو ہے کہ وہ چائنا کی سی پیک کے ذریعے پروجیکٹس کی ہے، اور 25% وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے صنعتکار ہیں، اس کے مالک ہیں۔ اب ایک ایسا معاہدہ جو ناقص ہے، ناکارہ ہے، اور اب تک کی جیسے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی رپورٹ دی ہے اور IMF نے بھی ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کر، اب پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اب بجلی پیداوار کرنا ضروری ہے، لیکن بجلی کی جو پیداوار کی اصل لاگت ہے وہی ہونی چاہیے، اور بجلی چوری کا، لائن لاسز کا یا دیگر جو چیزیں ہیں، مفت خوری ہے، اس کا عام آدمی پر کیوں افیکٹ ہونا چاہیے، جس سے ہر گھر میں پریشانی پیدا ہو۔ اس لیے ہمارے ان سارے نکات پر اتفاق کیا، اور میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس تو نوٹیفائی کر دی، اور 1 مہینے کے لیے DORs کے ساتھ ان کو ایک متعین وقت بھی دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محض ٹاسک فورس بنا دینے سے نہیں، اگر حکومت دل ہو، حکومت کے اندر یہ ہمت ہو کہ نہیں بھئی اب یہ ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیپیسٹی بھی نہیں۔ اب آپ ایک مثال دیکھیں، 2100 ارب روپے حکومت نے اس سال کیپیسٹی کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے سال جو ہے کہ 2900 کے لگ بھگ ارب روپے جو ہے کہ حکومت نے ادا کرنا ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نجی پاور جنریشن یونٹس ہیں، ان کی قیمت لگا تو 2150 ارب روپے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حکومت کی اسی پوری لاگت کے ساتھ یہ خود خرید لے اور وہ کیپیسٹی چارج سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، پاور جنریشن بھی بڑھے، یہ تو لیاقت صاحب یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں جو حکومت کرے تب انٹرسٹ ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں کمیٹیز جب بنائی جاتی ہیں تو پھر وہ بظاہر طور پر یا فار دا ٹائمنگ وہ چیزیں وائنڈ اپ تو ہو جاتی ہیں، جیسے احتجاج ہے، دھرنا ہے، لیکن فار دا لانگر رن امپلیمنٹیشنز کے بڑے مسائل آتے ہیں، اور پھر وہی سیاسی جماعتیں دوبارہ سے احتجاج کرتی ہیں جی کہ پچھلے دھرنے کے ٹائم پہ وعدہ کیا گیا تھا اور پورا نہیں کیا گیا۔ تو اگر یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو پھر جماعت اسلامی کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی تو واضح ہے کہ بھی دھرنا ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے پارٹی مفادات نہیں ہیں۔ ہم کوئی اپنے مقدمات کے خاتمے یا اپنی تفتیشوں یا نیب کے کسی بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرانا چاہتے۔ الحمدللہ ہم ایک صاف ستھرے کردار کے ساتھ اور عوامی مسائل کے جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حکومت کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی کھیل، یہ واقعتاً لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں۔ اگر اس پر توجہ نہ کی گئی، ملک انارکی کی طرف جائے گا، فساد کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک
के बिल तो लोग अपने घरों की चीजें बेच के अदा कर रहे हैं, अगले महीने से अगले महीने पे ये कौम क्या करेगी, ये लोग क्या करेंगे। इसलिए हमारा मौक़िफ़ यही है कि इनको संभालो, ठीक। वगरना कराची में करना शुरू हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा। अब जाहिर है कि मरी रोड पर हम एक लामहदूद वक्त तक तो नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। और लोगों की भी बात जब इतनी बड़ी मौजूद हैं, तो हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि हम 7 या 8 तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत का कि भी वो इसको किस तरह कितना से संजीदा ले। रिस्पॉन्ड करती है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी मजीद स्ट्रैटेजी का तयन करेंगे। 7 या 8 अगस्त को कहा जा रहा है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की तरफ से कि जी वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो कि फिर आपकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि मुल्क भर में एहतजाज हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया